السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خیر مقدم کرتے ہیں آپ حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو وتھ الطاف کے اندر، اور آج ہم اس کے اندر آپ حضرات کو کرائیں گے ککشا 8 کا لیسن نمبر 1۔ اور ویسے تو ہم نے یہ چیپٹر پہلے ڈالا ہوا ہے، لیکن طلبہ کی خواہش یہ تھی کہ مکمل سوال جواب کے ساتھ تحریری شکل کے اندر سوالات بھی اگر آپ مہیا کرا دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ہم جو اس کی وضاحت اور مکمل سوال جواب لے کے آئے ہیں وہ ہم آپ کو کرائیں گے مہم گائیڈ کے ساتھ۔ یہ گائیڈ آپ کو ککشا 6 سے لے کے 12 تک جان پہچان کی اور گلستان ادب اور خیابان اردو کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ اپنے کسی بھی نزدیکی جو بک سٹور ہے اس پہ آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی آپ حضرات کو اگر یہ گائیڈ نہیں ملتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ہم ڈسکرپشن کے اندر جن سر کے پاس یہ گائیڈ ملے گی ان کے نمبر دے دیں گے، تو ہم اسی سے کرائیں گے۔ تو چلو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہمارا انداز ہے اور ترتیب یہی ہے کہ اس پہلے لفظ اور معنی دیکھے جاتے ہیں تاکہ نظم کو سمجھنے میں مدد ملے۔ تو معنی یاد کیجیے کہ اندر سب سے پہلے دیکھیں گے شادی۔ شادی کا معنی ہوتا ہے دوستو خوشی۔ خوشی آپ اس کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو سارے حضرات خوش ہوتے ہیں، تو شادی کا معنی خوشی۔ دوسرا معنی ہے غربت۔ غربت وطنیہ گھر سے دوری، ٹھیک ہے۔ غربت غریبی کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وطنیہ گھر سے دوری کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو، اسی سے حلوہ بنا ہے۔ چونکہ حلوہ میٹھا ہوتا ہے اسی لیے اس کو حلوہ کہتے ہیں۔ تو حلاوت کے معنی بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، حلاوت مٹھاس۔ عفت، عفت کہتے ہیں پاک دامنی۔ عفت کہتے ہیں پاک دامنی، پاکیزگی، پرہیزگاری۔ تینت، تینت کہتے ہیں سرشت، خصلت، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک لفظ اور ایڈ کر دیں عادت تو بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے، عادت بھی کہتے ہیں۔ اس کو تھوڑا ڈرو کر لیتے ہیں۔ تینت کے بعد آگے والا جو لفظ ہے وہ ہے مہر و وفا۔ محبت اور وفاداری، وفا سے یاد رہ جائے گا وفاداری، اور مہر سے محبت، جب ساتھ مل کے آئیں گے مہر و وفا تو اس کا معنی ہو جائے گا محبت اور وفاداری۔ گھٹی میں ہونا، اس کا معنی ہے فطرت میں شامل ہونا۔ آپ حضرات کو پتہ ہوگا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر کے کسی بڑے بوڑھے سے کھجور یا کچھ میٹھی چیز جو ہے وہ اپنے دانتوں سے تھوڑا نرم کر کے اور بچوں کے ہونٹوں کے نیچے، جسے اپنی تلوا کہتے ہیں، ہونٹوں کے نیچے رکھ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے اثرات اس میں آ جاتے ہیں۔ تو گھٹی میں شامل ہونا ہے مراد ہے فطرت میں شامل ہونا۔ عبارت، عبارت تعبیر، مثال، عبارت تحریر کو بھی کہتے ہیں۔ عبارت لکھی ہوئی چیز کو تحریر کو بھی کہتے ہیں۔ عبارت کا معنی مثال بھی ہوتا ہے اور تعبیر بھی ہوتا ہے۔ مونس کہتے ہیں محبت کرنے والی۔ مونس کسے کہتے ہیں؟ محبت کرنے والی۔ غم خار، اس کو غم خار پڑھیں گے، غم خوار نہیں پڑھیں گے۔ یاد رہے یہ کہ لفظ کھا کے بعد واو اور الف آتا ہے تو اس میں واو سائلنٹ رہتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا خواب، لکھتے تو خواب ہیں پڑھتے خواب ہیں۔ اسی طریقے سے خواہش، لکھتے خواہش ہیں پڑھتے خواہش ہیں۔ اسی طریقے سے دسترخوان، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جس کے خا کے بعد واو اور الف آئے تو واو پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے، تو اس کو غم خار پڑھیں گے۔ غم خار مانا غم بانٹنے والا یا ہمدرد۔ فرزند، فرزند فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہے بیٹا۔ نادار، نادار کا معنی ہے مفلس، غریب۔ اسرت، اسرت کا معنی ہے تنگ دستی یا غریبی، دونوں لفظ میں استعمال ہوتا ہے۔ عشرت، عشرت کا معنی ہے آرام، خوشحالی۔
امید ہے کہ آپ حضرات کو معنی یاد ہو گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سبق کے جو مصنف ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اس سبق کے جو مصنف ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی ہے، جیسا کہ آپ نام دیکھ سکتے ہیں نیچے، الطاف حسین حالی کا یہ سبق ہے۔ سبق کا نام ہے عورتوں کا درجہ۔ اس سبق کے اندر مولانا نے عورتوں کا جو مقام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، عورتوں کی جو عظمت ہے وہ بتائی ہے کہ عورت کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے، عورت کے بغیر چین و سکون نہیں ہے، عورت کے ساتھ ہی چین و سکون ہے، عورت گھر کی زینت ہوتی ہے، اور عورت سے ہی بستیاں آباد ہوتی ہیں، قوموں کی عزت عورتوں سے ہی ہوتی ہے، عورت شہروں کی آبادیاں ہوتی ہے، عورت گھر کی شہزادی ہوتی ہے، عورت غموں کو بانٹنے والی ہوتی ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے یہاں عورتوں کی تمام صفات کو بیان کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تو کوئی زیادہ تشریح نہیں ہے، بس چھوٹی سی تشریح ہے جو آپ حضرات کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عورتوں کا درجہ۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ شاعر اس کے اندر بتا رہا ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ آگے سوال بھی کریں گے تو یاد رہیے پہلے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ سوال یہ کریں گے عورتوں کی زینت، دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دم سے ہے۔ زینت کا معنی خوبصورتی، ٹھیک۔ ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے، کہ تمہارے دم سے جو ہے ملک بستے ہیں، اور قوموں کی عزت ہی تمہارے ہی دم سے ہے، تم ہی سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں۔ تم سے مراد یہاں عورت ہے، کہ عورت گھر کی شہزادی ہوتی ہے، اور شہروں کی آبادی بھی عورت سے ہی ہوتی ہے۔ غمگے دلوں کی شادیاں، غمگے دلوں کی شادیاں، غمگین دلوں کی تم خوشیاں ہو، غمگین دلوں کا دکھ درد تم دور کرتی ہو۔ دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، دکھ ہو چاہے سکھ ہو، راحت عورتوں سے ہی ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن۔ شاعر کہہ رہے تم ہو تو غربت ہے وطن، غربت کا معنی بھی پڑھ کے آئے تھے اپنے، گھر یا وطن سے دوری۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہو تو غربت ہے وطن، تم اگر ساتھ ہو تو اگر آدمی وطن سے دور بھی ہوتا ہے، پردیس میں بھی ہوتا ہے، تو اسے وطن جیسا محسوس ہوتا ہے۔ تم بن ہے ویرانہ چمن، اگر عورت ساتھ نہیں ہوتی تو چمن بھی ویرانہ سا لگتا ہے۔ اس چیز کو اس نظم کے اندر بیان کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، او دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ اب چاہے اپنے دیش میں ہو چاہے دوسرے دیش میں کہیں ہو، جینے کی حلاوت یعنی مٹھاس، معنی پڑھ کے اپنے، مٹھاس جو ہے وہ عورتوں سے ہی ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو، عفت پاک دامنی کی تم تدبیر ہو، اور نیکی کی تم تصویر ہو۔ او دین کی تم پاسباں، تم دین کی حفاظت کرنے والی ہو، پاسباں ہو۔ ایمان سلامت تم سے ہے، اور ایمان جو سلامت ہے وہ تمہیں سے ہے، یعنی عورتوں سے ہی ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، تینت میں ہے مہر و وفا، کہ تمہاری فطرت کے اندر حیا ہے اور شرمیلا پن ہے، تینت میں ہے مہر و وفا، یعنی تمہاری عادت کے اندر جو ہے مہر و وفا، وفاداری اور پیار اور محبت ہے۔ گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسا عبارت تم سے ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہاری گھٹی کے اندر صبر اور رضا ہے، یہ تمہاری فطرت کے اندر، گھٹی کا معنی بھی پیچھے پڑھ کے آئے تھے، فطرت میں شامل ہونا، کہ تمہاری فطرت کے اندر یہ ہے کہ صبر اور رضا ہے۔ انسان عبارت تم سے ہے، انسان کی جو مثال ہے وہ عورتوں سے ہی ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، خاوند کہتے ہیں شوہروں کو، خاوند کہتے ہیں کس کو؟ شوہر کو، ٹھیک ہے۔ تو خاوندوں کی تم جو ہو وہ مونس ہو، یعنی ان سے محبت کرنے والی ہو۔ غم خار فرزندوں کی تم، فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، غم خار غم بانٹنے والا، تم بیٹوں کا غم بانٹنے والی ہو۔ تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ تم یعنی عورت کے بغیر گھر ویران ہے، اور گھر میں جو برکت ہے وہ عورت کے ہی دم سے ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، تم بیماروں کی آس ہو اور تم ڈھارس بندھانے والی ہو۔
दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे, नादार गरीबी, कि तुम यानी मुराद है यहाँ औरत, कि औरत जो है वो गरीबों की क्या है, गरीबों की दौलत है, जायदाद है। उसरत में इशरत तुमसे, तंगदस्ती के अंदर, गरीबी के अंदर इशरत कहते हैं खुशहाली को। तंगदस्ती के अंदर भी अगर औरत साथ है और औरत नेक है, वफादार है, खामिद को समझने वाली है, तो उसरत में इशरत है, वो हकीकत में ही उसरत में इशरत है, यानी तंगदस्ती में भी खुशहाली का माहौल है। अब देखते हैं लफ्ज़ और माना। जैसे गौर करने की बातें ये आप हजरात खुद पढ़ लेंगे, ठीक है, इसमें कोई वो खास नहीं है। नीचे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो हलावत, इफ़्फ़त, तीनत, भुट्टी, गमखार, उसरत, इशरत। ठीक है, पहला सवाल, दुनिया की जीनत किसके दम से है, तो माओ बहनों बेटियों के दम से है। बाग आगे जो है ये सवाल हम कराएंगे मुहिम से ही, ठीक है। शायर ने औरतों की कौन सी खूबियां बयान की है, तो सारी औरतें जो है घर की बरकत होती है, सब्र और रज़ा होती है, खामिंदों से मोहब्बत करने वाली होती है, शहरों की आबादियाँ होती है, कौम की इज्जत होती है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, इस मिसरे का क्या मतलब है, इस मिसरे का मतलब भी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोबारा आप, ये मुहिम की गाइड है क्लास 8 की, आपको मार्केट में आसानी के साथ ये मिल जाएगी। आप पहला सवाल उसका जवाब देखेंगे, दुनिया की जीनत किसके दम से है, तो और ये जो सवाल हम करा रहे हैं ये मुहिम से ही करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जवाब इसका हो जाएगा, शायर ने सॉरी जवाब इसका ये हो जाएगा, दुनिया की जीनत हमारी माओ बहनों और बेटियों के दम से। बिल्कुल ईजी है, आप हजरात को याद भी हो गया होगा। सवाल नंबर 2, शायर ने औरत की कौन सी खूबियां बयान की हैं, तो शायर ने औरत की जो खूबियां लेसन में बयान की है वो यहाँ हम बयान करेंगे। देखें जवाब नंबर 2, शायर ने औरत को घर की शहजादी, शहरों की आबादी, कौम की इज्जत, हया, मोहब्बत, वफा, सब्र और रज़ा की मिसाल कहा है। नेकी की तस्वीर, घर की बरकत, औलाद की गमखार और शोहरों की साथी, बीमारों की उम्मीद और गरीबों की दौलत करार दिया है। सवाल नंबर 3, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, इस मिसरे का क्या मतलब है। जवाब, इस मिसरे का मतलब ये है कि अगर औरत साथ हो तो परदेश भी वतन जैसा लगता है, और अगर औरत साथ ना हो तो चमन भी वीरान और उजड़ा हुआ लगता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप हजरात के ये तीनों सवाल याद होंगे। अगर फिर भी अगर आप हजरात के याद नहीं हुआ तो आप वीडियो रोक के भी याद कर सकते हैं, और इन्हें अपनी कॉपी में लिखना ना भूलिए। आगे ये सवाल हम मुहिम से कर रहे हैं। मुहिम के अंदर एक अच्छी चीज़ दोस्तों ये दे रखी है, जो कवायद है ना, जिसे अपने ग्रामर कहते हैं, कवायद हैं, वो स्कूली तलबा के लिए हिंदी के अंदर भी, उर्दू के साथ साथ हिंदी के अंदर भी दे रखे हैं, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। जैसे लफ्ज़ यहाँ जमा, जमा आपको हिंदी में कहते हैं बहुवचन, और वाहिद को कहते हैं एक वचन। वाहिद से मुराद है एक चीज़, जमा से मुराद है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए लफ्ज़ जमा आता है, तो हिंदी में उसे बहुवचन कहते हैं, और जमा को और वाहिद को कहते हैं एक वचन। ठीक है, अब सवाल ये था, वाहिद लिखने थे, ये अपने को दे रखे थे सवाल में, शहजादियाँ जमा, आबादियाँ और शादियाँ। तो शादियाँ, ये शहजादी का वाहिद हो जाएगा शहजादी, शहजादियाँ शहजादियाँ जमा है, उसका वाहिद हो जाएगा शहजादी यानी एक वचन, और आबादियाँ उसका हो जाएगा आबादी एक वचन यानी वाहिद, और शादी वाहिद हो जाएगा किसका, शादियों का। ठीक है, और ये अमली काम भी दे रखा है मुहिम के अंदर अच्छी तरीके से, और इजाफी सवालात भी दे रखे हैं, और बहुत ही अच्छी गाइड है। आप हजरात एक मरतबा इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये सवाल पढ़कर जो दे रखे हैं अमली काम है। जैसे इस नज़म की रोशनी में औरत के मर्तबे पर 5 जुमले लिखिए, तो इन्होंने 5 जुमले दे रखे हैं इधर अच्छी तरीके से। इजाफी सवालों के अंदर क्या दे रखा है, छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ जिन्हें कहते हैं, ठीक है, वो सवाल दे रखे हैं। जैसे
نظم عورتوں کا درجے کا شاعر کون ہے؟ تو آپ حضرات کو سب سے پہلے بتایا تو الطاف حسین علی ہے۔ قوموں کی عزت کس کے دم سے ہے؟ تو عورتوں کے دم سے ہے۔ فرزند کا معنی کیا ہے؟ فرزند کا معنی بیٹا ہے، بتا چکے ہیں۔ گھر و سماج کس کا، گھر اور سماج میں کس کا وجود ایک خاص اہمیت رکھتا ہے؟ تو عورت کا رکھتا ہے۔ تو آپ حضرات امید ہے کہ اس چیپٹر کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کسی چیز میں شک اور شبہ ہوتا ہے، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔